گرامی قدر ہمارے سب سے مہربان اور سب سے خصوصی مہمان ہمارا شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی محمد تقی صاحب مدد اللہ العالی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ وقت بھی نماز کا ہے، بے شمار علماء ہیں۔ ہر عالم یہ تقاضا اس کی شرافت اہمیت کرتی ہے کہ میں ان کا ذکر کر دوں، لیکن پھر وقت کافی گزر جائے گا، تو میں نے اکتفا کیا۔ قاری صاحب تو ہمارے آتے رہتے ہیں، حضرت آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں صوبہ سرحد میں اس وفاق کے سلسلے میں، تو میرے محترم ساتھیوں، الحمدللہ آپ جس نظم سے صبح سے پہنچے ہوئے ہیں اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں پورے علاقے سے آپ تشریف لائے ہیں اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کا اپنے بنائے ہوئے وفاق سے محبت اور تعلق کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ کہ یہ وفاق آپ نے سن لیا قاری صاحب سے کہ تعداد طلبہ کی کتنی ہے، مدارس کتنے ہیں، یہ دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ اس کا خوف اگر ہے وہ عالم کفر کو ہے، عالم کفر اس کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ایٹم بموں سے کوشش کی، راکٹوں سے کوشش کی کہ اسلام فوبیا میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہو گیا ہے اب کہ اسلام کی بقا اور یہ موجودگی یہ ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اب وہ ہمارے دشمن ہیں مدرسوں کے، تو ایک طویل عرصے سے آپ سن رہے ہیں کہ ان مدارس کے خلاف قسم قسم کی پابندیاں، کبھی رجسٹریشن نہیں کرتے، کوئی بہانہ، کبھی بینک وہ لاک کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں مدارس، یہ ان کے حق پہ ہیں، وہ کریں گے اور انشاءاللہ اس میں ناکام ہوں گے، وہ قیامت تک ناکام ہوگے۔ اس کے لیے ہمارے حکومتیں بدقسمتی سے ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ نام تو پاکستان کا ہے اور حکومتیں مسلمانوں کی ہیں، لیکن ان کے جو طریقے ہیں ان پر عمل کرتا ہے۔ اس مدرسوں کی اس یلغار کو جو اس ملک میں دن بدن کتنے مدرسے بن رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں۔ یورپی عالم کفر، پورا عالم کفر اب ان کے لیے سد سکندری اپنا وہ ایجنڈا پھیلانے کے راہ میں یہی مدارس ہیں، یہی مدارس ہیں ان کے لیے۔ وہ ہمارے ایٹم بموں سے نہیں ڈرتے، ہمارے راکٹوں سے نہیں ڈرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے حکمران ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کہیں کہ یہ اپنے ایٹم بم اور یہ ہتھیار ہمارے پاؤں میں ڈال دو تو فوراً ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔
ان کا مقابلہ ہے اصل میں ہمارے ساتھ۔ یہ تو ان کو چھوٹے موٹے ان کے ایجنٹ ہیں جو کبھی ہم مدرسوں پر ایک شرط لگا لیتے ہیں، کبھی دوسرا شرط لگا لیتے ہیں، اور بے جا ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو ان کو خصوصیت کے ساتھ تنگ کرتے ہیں۔ لیکن آپ ان کے آپ اسلام کے راہ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہ مدرسے دنیاوی مدارس کے لیے اس لیے نہیں ہیں، کبھی ہمیں قومی ادارے میں کہ آپ فارغ ہوں گے تو پھر روٹی کہاں سے کھائیں گے، پھر کیا کھائیں گے، بچوں کو کیا دیں گے؟ تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی دینی مدرسے کا کوئی فارغ چوک یادگار میں نکلا ہو اور ڈگری اس کے ساتھ ہاتھ میں ہو اور اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے روٹی دو ورنہ یہ صنعت کو میں جلا دوں گا؟ اور ہم نے نہیں دیکھا قطعاً کہ کوئی عالم پورے ملک میں اس کو روٹی نہ مل رہی ہو تو وہ اس کے لیے مانزر ٹیم جو دون وقتی میں ہوا وہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ یہ میں جہاں بھی تقریر کرتا ہوں کہتے ہیں نماز کا وقت ہے، یہ نماز بیچارہ آپ کو پہلے یاد نہیں ہوتا، اس وقت یاد ہو جاتا ہے۔ تو میرے والد صاحب حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم اور عالم روزی کے سلسلے میں خود کفیل ہوتا ہے، یہ ان مدارس کی برکت ہے۔ میرے ساتھیوں اور علماء کرام، آج جو ہے نا الحمدللہ یہ 1/3 حصے کے یا 1/2 کا ذرا باتیں بڑے کرتا ہے، یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کو بھی اپنے ساتھ کام سے نکال دیتے ہو۔ تو وہ جو ہے نا یہ لوگ ہمیں نکالتے ہیں کہ مدارس ختم ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ قافلہ بڑھ رہا ہے۔ اور کوئی طالب علم ہم نے نہیں دیکھا دارالعلوم حقانیہ کا یا کسی دوسرے ایسی مدرسے کا کہ وہ در پدر پھر رہا ہے کہ میرے خاندان کو روٹی نہیں مل رہی اور بھوک سے مر رہا ہوں۔ یہ مدرسے جو ہیں یہ تو ہمیں خود کفیل کر دیتے ہیں ہر چیز میں۔ اب مختصر ہے تو بس ان مدارس کے لیے دعائیں کیا کریں، اور ان مدارس کو جو ہے ترقی دینے کی دشمن بڑا ظالم ہے، سارے کفار ہیں دنیا کے، ان سے انشاءاللہ اگر کچھ چھیڑا تو ہمارے صدر صاحب کیسے اللہ نے جوان کر دیے اور کیسے فرما دیا کہ ہم ان کی وہ مقابلہ کریں گے، جس چیز سے وہ مقابلہ کرتے ہیں تو ہم بھی اس سے مقابلہ کریں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے ان تقسیم انعامات کے محافل اور ان کے وفاق کے اور مسائل کے جو ہیں گمبھیر ہیں، اللہ ان کو بھی حل فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ درود شریف پڑھیں اور دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی وآلہ۔ یا اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو منظور کر، ان کو قبول فرما، دین کی اعلاء کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہاں یہ مہمان بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں، اس شام کو یا پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، لیکن یہ اچھا ہوا کہ یہ تقسیم کیا ہے، ایک جگہ نہیں ہے ورنہ بڑی تکلیف ہوتی۔ اللہ ان مشائخ کو، ہمارے اکابر جو ہیں ان کو عمر طویل عطا فرمائیں، اور اللہ جل جلالہ ان مدارس کو
دین کے قلعے ہیں تا قیامت محفوظ رکھے، اور اللہ ہمارے جو ضروریات ہیں وہ خزانہ غیب سے پورے فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔ پولیس اور دیدم لگا دعاؤں کی یہاں بڑی ڈیوٹی کی ہے پولیس نے، سیکیورٹی اداروں نے، اور بھی اچھے مسلمان ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ہمارے جلسے کی اس طرح اداروں میں سیکیورٹی کی اور کافی دیر سے وہ نگرانی کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔